نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلباء و طالبات، میں ہوں حافظ محمد تنویر خان اور آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم ویڈیو لے کر۔ جی ہاں، آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات کی تیاری کے حوالے سے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پوری غور کے ساتھ دیکھیے گا۔ تو میں بلا تاخیر اپنی بات کی طرف بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ امتحانات کی تیاری کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، میں آپ کو مفید باتیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ ایک جو پہلی چیز ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے رجوع الی اللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رجوع الی اللہ ہو، اللہ رب العزت کی طرف ہم جو ہے پوری توجہ کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا مانگیں اور ہر وقت یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں امتحانات میں کامیاب فرمائے، کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اور اللہ کی مدد ہر کام میں ضروری ہے، تو اس لیے اللہ سے مدد مانگیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں چند جو ہے وہ ایسے جسے عام طور پر کہا جاتا ہے نا جی دیسی طریقے امتحانات کی تیاری کے۔ سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھیں کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات ہوں یا مدرسے کے ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، ایک اصول ہے جو کہ اکثر طور پر یہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ زمانہ طالب علمی گزارا ہے تو اس لیے مجھے اس بات کا پتہ، اور بہت سے جو ہے نا علماء اور اساتذہ اور بہت سے حضرات سے میں نے یہ بات سنی بھی اور پھر اس کا میں نے ذاتی تجربہ بھی کیا، اسی لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب بھی پرچہ بنایا جاتا ہے تو ممتحن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ شروع سے بھی کوئی سوال دے اور آخر سے بھی سوال دے۔ جو تیسرا سوال ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی دے دیتا ہے، کتاب کے درمیان میں سے جہاں کہیں سے بھی ہو۔ تو اس لیے کوشش تو ہم سب کی یہی ہونی چاہیے، اور جو اصل کام ہے کہ کتاب ہم نے ساری یاد کرنی ہے۔ لیکن اب ان دنوں میں چونکہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ طلباء کے لیے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے، تو اس لیے آسانی والا کام یہ ہے کہ آپ حضرات کتاب کے شروع سے بھی تیاری کریں اچھی طرح، کتاب کے 15-20 صفحے تو پہلے اچھی طرح سے یاد کر لیں اور آخری 15-20 صفحے بھی اچھی طرح سے یاد کریں، پھر درمیان سے بھی یاد کریں، لیکن ان دونوں پر خصوصی طور پر توجہ۔ یہی بات یاد رکھیں، میری بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حضرات صرف شروع اور آخر سے یاد کریں، پوری کتاب کو یاد نہ رکھیں، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہے اکثر طور پر مفہوم مخالف کی طرف چلے جاتے ہیں یا غلط پہلو کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ اس طرح کرنا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ میرا قطعاً مطلب نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات کتاب کے شروع سے اور آخر سے خاص طور پر یاد کریں اور درمیان سے تو لازمی یاد کریں، کتاب کو پورا یاد کریں، لیکن آپ کے پاس اگر وقت کم ہے تو زیادہ توجہ آپ ان دو مقامات پر ضرور دیں، شروع کے 10-15 صفحات اور آخری کے 10-15 صفحات۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اب اس کے بعد اگلی چیز ہے، ایک سوال بھی ہوتا ہے اور اکثر طلباء یہ سوچتے ہیں کہ یہ اساتذہ کہتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے، کہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے پرچہ جات کا، کہ پرچہ جات جو 10 سالہ پرچہ جات ہوتے ہیں ان سے تیاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اور اس میں طلباء بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر اساتذہ کہتے ہیں کہ بھئی 10 سالہ پرچہ جات سے تیاری کرو، اور کئی اساتذہ کہتے ہیں کہ نہ کرو۔ اب میں یہ بات کہوں گا، اگر آپ میری رائے جانا چاہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پرچہ جات سے تیاری ایک لحاظ سے کرنی بھی چاہیے اور ایک لحاظ سے نہیں بھی کرنی چاہیے۔ اب کس لحاظ سے کرنی چاہیے وہ سن لیں آپ۔ پرچہ جات سے تیاری اس طرح کرنی چاہیے کہ آپ حضرات کو پرچے کے طریقے کا پتہ چل جائے کہ پرچہ کس طرح سے آتا ہے۔ خاص طور پر ابتدائی درجات والے طلباء کے لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اسی طرح بڑے درجات والوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کتاب سے کس طرح سے سوال دیا جاتا ہے، ایک بات، اور دوسرے نمبر پر اس کے حل کرنے کا بڑا اچھا انداز جو وفاق کی طرز پر ہے، جو وفاق کو پسند ہے، اس انداز سے پرچہ جات میں جو ہے نا حل کیا جاتا ہے پرچوں کو۔ یہ تو ہوگی اس لحاظ سے ایک بات۔ تو اس لیے یہ مشورہ دوں گا میں آپ کو کہ آپ امتحانات کی تیاری میں پرچہ جات کو ضرور سامنے رکھیں، لیکن میری بات غور سے سنیے گا کہ پرچہ جات کو آپ سامنے رکھیں، اس میں آپ کی نیت کیا ہو؟ پہلی نیت تو یہ ہو کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ وفاق کا پرچہ حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے پرچہ حل کرنا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ، اس لیے ایک نیت تو یہ ہو۔ دوسری وجہ اور دوسری نیت یہ ہو کہ آپ حضرات کو پتہ چل جائے کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا سوال کس طرح سے آتا ہے، سوال کس طرح سے۔ اور جو تیسری چیز اور مین اہم چیز جس کی وجہ سے طلباء پرچہ جات کو دیکھتے ہیں وہ ہے
اہم مقامات کا پتہ چلنا، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اہم مقامات کون کون سے ہیں، جس کتاب کی ہم تیاری کر رہے ہیں اس کے اہم مقامات کون کون سے ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پرچہ جات سے ضرور تیاری کریں، لیکن یہ ان طلباء کے لیے ہے جو کہ پرچہ جات سے تیاری کریں اچھی طریقے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب کو بھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف پرچہ جات سے ہی تیاری کرنی ہے، کتاب کو ہم نے نہیں دیکھنا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے اساتذہ کرام جو منع فرماتے ہیں کہ پرچہ جات سے تیاری نہ کی جائے، وہ اسی لیے منع فرماتے ہیں کہ طلباء کرام صرف پرچہ جات سے ہی تیاری کرتے ہیں اور پھر کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا ایسا ہے جب امتحان کا دن ہوتا ہے تو اب پرچہ جات سے تو ہم نے یاد کیا، پرچہ جات میں خاص مقامات ہیں، 10 سالہ پرچہ جات ہیں، اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک آدھ سوال آ جاتا ہے، کبھی ایک آدھ سوال بھی اس میں سے نہیں آتا۔ اب طالب علم کے لیے بڑی پریشانی بنتی ہے، وہ پرچے کے دوران بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار میں نے تو صرف پرچہ جات ہی یاد کیے تھے، سوال باہر سے آ گیا، تو اب میں کیا کروں؟ اس لحاظ سے یہ بڑا پریشانی کا سبب بنتا ہے اور طلباء پریشان ہوتے ہیں کہ یار کیا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اکثر طور پر آپ حضرات نے شاید نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اگر وفاق کی طرف سے پرچہ جات سے سوال آئے تو سوال یا تو پہلے پرچے میں آتا ہے یا آخر کے پرچے میں آتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پہلے 3 جو پرچہ جات ہوتے ہیں ان سے بالکل 10 سالہ پرچہ جات میں سے سوال کوئی بھی نہیں آتا، اور آخری تینوں میں 10 سالہ پرچہ جات سے سوالات آ جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن کے سوالات وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے وہ پرچہ جات سے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ سوالات، اور دوسرے دن کے نہیں ہوتے، اس طرح یہ ترتیب بھی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ پرچہ جات کو ضرور دیکھیں، کیونکہ ابھی آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن پرچہ جات پر انحصار نہ کریں، منحصر نہ ہو کہ صرف پرچہ جات سے ہی تیاری کرنی ہے، ہم نے کتاب نہیں دیکھنی، یہ بات نہ ہو، یعنی آپ کا انحصار صرف پرچہ جات پر نہ ہو، بلکہ آپ اچھی طرح سے تیاری کریں کہ کتاب سے بھی دیکھیں اور پرچہ جات سے بھی دیکھیں۔ اور پرچہ جات سے ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ ایک ضرور بڑی کوشش یہ کریں کہ پرچہ جات میں جو سوالات مقرر آئے ہیں، مطلب کئی مرتبہ آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ ایک ایسا سوال ہوتا ہے جو کہ 10 سال میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ آیا ہے، تو اس سوال کو آپ ضرور طور پر اچھی طرح سے دیکھیں، کتاب سے بھی دیکھیں اور پرچہ جات سے بھی حل کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، بہت آسانی ہو جائے گی، اور سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کچھ اور طریقے بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ آئی ہو تو آپ ضرور اس کو شیئر کر دیا کریں۔ اب آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گرمی بہت ہے، اور گرمی میں پنکھا چلا کر اگر ویڈیو بنائی جائے تو پھر اس میں شور بہت زیادہ آتا ہے، اگر پنکھا نہ لگایا جائے تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پسینہ آ جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کے لیے جو ہے وہ میں محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، تو آپ حضرات ضرور یہ کوشش کریں۔ یہ میں کوئی آپ سے کوئی دنیاوی اس میں اصطلاح نہیں مانگتا، چاہتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بڑی چیز یہ ہے۔ تو جتنی محنت ہو سکے، کوشش ہو سکے، مدد ہو سکے، میں آپ کے ساتھ ضرور کروں گا، لیکن آپ سے گزارش یہ کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں، کیونکہ بہت سے دوست جو ہے وہ مجھے کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی جو ہے اس طرح یہ ویڈیو دیکھی، اب آپ کی جب کوئی نئی ویڈیو بنائیں تو آپ ہمیں ضرور بھیج دیجیے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہر ایک کو بھیجنا مشکل ہوتا ہے، آپ آسان حل یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا جو بٹن ہے نا اس کو ضرور دبا لیں، تاکہ آپ کو جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے یا کوئی نئی پوسٹ آئے تو آپ کو وہ فوراً مل جایا کرے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو تمام چیزیں بر وقت ملتی رہیں گی۔ آپ حضرات سے میں دعاؤں کی درخواست بھی کرتا ہوں، اور میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو امتحانات میں اعلیٰ اور اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔